بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم لا ڈسکشن میں ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ فوجداری کے متعلق ہے کہ کرمنل ٹرائل جو ہے اس کی کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی اوفینس کمٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹرائل جو کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو اس کا آغاز ہوتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ جرم کمٹ کرتا ہے، اوفینس، جرم جو ہے 302 کا بھی ہو سکتا ہے، ڈکیتی ہو سکتی ہے، کوئی چوری کر سکتا ہے۔ جب جرم کمٹ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے جرم کی اطلاع جو ہم کرتے ہیں وہ تھانے میں اطلاع کرتے ہیں تاکہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا سکے۔ جب جرم ہو گیا اس کے بعد آپ نے اطلاع کی تھانے میں، متعلقہ تھانے میں، ایف آئی آر ہوگی تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ دائر کریں گے۔ دو صورتیں ہیں، اگر تو ایف آئی آر درج ہوگی ٹھیک ہے، اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو آپ پھر علاقہ مجسٹریٹ کے بعد استغاثہ دائر کریں گے۔ اس کے بعد ایف آئی آر ہو گئی ہے تو دوسرا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے انویسٹیگیشن کا۔ آئی او جن انویسٹیگیشن افیسر جو ہے وہ اس جرم کے متعلق تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ وہ تمام شواہد اور گواہیاں جو ہیں اس جرم کے متعلق اکٹھی کرے گا۔ جب وہ تمام شواہد اور گواہی اس offense کے ریلیٹڈ اکٹھی کر لیتا ہے تو پولیس آفیسر جو ہے 14 دن کے اندر عدالت میں چلان پیش کرتا ہے۔ اگر وہ 14 دن کے اندر چلان پیش کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر 14 دن کے اندر چلان نہیں پیش کرتا تو عدالت جو ہے مزید اسے ٹائم 2 یا 3 دن کا دے سکتی ہے۔ یہ دو طرح کا چلان پیش کرتے ہیں، کمپلیٹ چلان، انکمپلیٹ چلان۔ اگر پولیس آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ ملزم جو ہے بے گناہ ہے تو وہ چلان کے خانہ نمبر 2 میں اسے بے گناہ لکھ دیتا ہے، لکھ کر عدالت کے سامنے چلان پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تفتیشی آفیسر جو ہے جس نے تفتیش کی تھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ کلپریٹ ہے تو وہ چلان میں گناہ گار لکھ کر عدالت میں چلان پیش کر دیتا ہے۔ یعنی کہ تفتیشی جو ہے اینڈ پہ اپنی اوپینین دیتا ہے، جب میں نے یہ تفتیش کی ہے، جو مجھے اس کے ریلیٹڈ ایویڈنس ملے ہیں اس کے پیش نظر ملزم یا گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، وہ چلان جو ہے عدالت میں پیش کرے گا۔ اگر جو ہے ملزم ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہ لا اویئر ہے، وہ لا کو جانتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے سیشن کورٹ جائے گا، وہاں سے ضمانت کروائے گا، پری اریسٹ بیل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ شامل تفتیش ہوگا۔ اگر ملزم تفتیش میں آتا ہے لیکن نہ ہی ضمانت کرواتا ہے تو پھر عدالت جو ہے بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ ملزم کے ایشو کر دیتی ہے۔ اگر تو ضمانت کروا لی، پری اریسٹ بیل شامل تفتیش ہو گیا، پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر ضمانت نہیں کرواتا اور نہ ہی شامل تفتیش ہوتا ہے
تو عدالت بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ ملزم کی ایشو کر دے گی۔ عموماً جو ہے عدالت ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کنڈکٹ نہیں کرتی۔ اگر ملزم جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، نہ ہی بیل کرواتا ہے، تو عدالت اسے 87 کی کارروائی جسے ہم کہتے ہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ تھانے میں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں اشتہاریوں والے، اس میں اس کا نام ڈال دیتی ہے۔ اگر اس کے نام پہ کوئی بھی اموویبل پراپرٹی ہے، جسے ہم اشتہاری کہتے ہیں، ملزم جو ہے تو عدالت وہ بھی اٹیچ کروا سکتی ہے۔ یہاں تو تب تک کہ اگر ملزم جو ہے وہ بھاگ جائے، یعنی کہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، نہ اس نے ضمانت کروائی، نہ شامل تفتیش ہوا، نہ عدالت میں پیش ہوا، تو یہ سینیریو ہے، اشتہاری ڈکلیئر ہو جائے گا، اس کی پراپرٹی جو ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے، اس کے بیلیبل نان بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ ایشو کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 3-4 سینیریو ہیں اگر ملزم جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ اب دوسرا ہے، لیکن اگر ملزم جو ہے پیش ہو جاتا ہے، یعنی کہ شامل تفتیش ہو جاتا ہے یا پھر ضمانت کروا لیتا ہے، تو پھر پولیس جو ہے وہ چالان پیش کرتی ہے، تو مجسٹریٹ جو ہے چالان کو دیکھتا ہے۔ اگر عدالت سمجھے کہ اس کا ٹرائل جو ہے ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے عدالت جو ہے وہ چارج فریم کرے گی۔ چارج کیا ہوتا ہے؟ چارج یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب جو ہے ہمیں لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں ایلیگیشن ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ فلاں جرم کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر تو ملزم جو ہے وہ ایڈمٹ کر لے کہ یہ جرم جو ہے میں نے کیا ہے، بالکل میں اسے من تسلیم کرتا ہوں، تو پھر عدالت جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیتی ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ اسے ہم جوڈیشل کنفیشن بھی کہتے ہیں۔ عدالت کے سامنے جو ہے اگر کوئی ملزم وہ اپنا جرم جو ہے قبول کر لیتا ہے، اسے ہم جوڈیشل کنفیشن بھی کہتے ہیں۔ اگر ملزم کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، جو میرے خلاف ایلیگیشن ہے وہ سب جھوٹ ہیں، تو پھر عدالت پوچھتی ہے کہ آپ ٹرائل چاہتے ہو؟ اگر ملزم کہہ دے کہ ٹھیک جی میں چاہتا ہوں، تو پھر کورٹ جو ہے عدالت ٹرائل کے لیے ڈیٹ فکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ٹرائل میں سب سے پہلے جو ہے پراسیکیوشن سائڈ، یعنی کہ الزام جو لگانے والے ہیں، مدعی پارٹی جو ہے وہ اپنے گواہان جو ہیں ان کو پیش کرے گی کہ تمام گواہان جو ہیں ایک ایک کر کے اپنی شہادت ریکارڈ کروائیں گے۔ اسے ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف۔ پھر ملزم کا وکیل جو ہے دوسری سائڈ پہ جتنے بھی پراسیکیوشن سائڈ سے شہادتیں آئی ہیں ان پہ جرا کرے گا۔ اس میں شہادت جو ہے چیف میں ڈاکٹر کی بھی شہادت ہو رہی ہے، تفتیشی کی بھی، آئی وٹنس ہے، ان سب پہ جو ہے ملزم کا وکیل ایک ایک کر کے اس پہ جرا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عموماً جو عدالت ہے وہ سوال کرتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزام کیوں لگایا گیا؟ اس کا جواب جو ہے ملزم نہیں دیتا، زیادہ تر جو ہے اس کا وکیل ملزم کا وہی جواب دیتا ہے۔ ملزم کا وکیل ملزم جو ہے جب پلی آف ایلیبائی لیتا ہے تو پھر ملزم کو ایویڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو ملزم کو ایویڈنس دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ جو کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے وہ مدعی کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ملزم جو ہے فیورٹ
ان دی آئی آف لا فیوریٹ چائلڈ آف لا ہے، یعنی کہ قانون کا چہیتا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جو بھی ایویڈنس پیش کرنی ہوتی ہے وہ پراسیکیوشن سائڈ پہ ہوتی ہے۔ اب پراسیکیوشن جو ہے اپنا کیس مکمل طور پر بغیر کسی ڈنٹ کے، بغیر کسی فلاز کے کیس عدالت میں ثابت کر دیتی ہے، تو پھر عدالت جو ہے ان تمام شہادتوں کو مد نظر رکھ کر اپنا فیصلہ سناتی ہے، اس میں جو بھی وہ سزا سنائے۔ کیونکہ لا میں جو ہے ملزم، پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ فیوریٹ چائلڈ آف لا ہے، تو پھر ایویڈنس کے بعد جو بھی اس کے بعد بحث ہوتی ہے، دونوں وکیل ایک ڈیٹ فکس کی جاتی ہے بحث کے لیے، شہادتیں ہو گئی ہیں، اس پہ جرا بھی ہو گئی ہے، پھر جو ہے ایک دن بحث کے لیے فکس کیا جاتا ہے، پھر عدالت جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اس میں وہ سزا بھی دے سکتی ہے اور ملزم کو بری بھی کر سکتی ہے۔ اگر کسی فیصلے میں ملزم یا پراسیکیوشن سائڈ کو فیصلہ پسند نہیں آتا تو اس کے خلاف جو ہے پھر اپیل ہوگی۔ اپیل جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں یا جو بھی متعلقہ پروونسز ہے اس کی ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ میں بھی ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد صدر کو بھی اپیل کر سکتے ہیں ملزم معافی کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اگر صدر کو اپلیکیشن دی ہے معافی کے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی تو پھر جو سزا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ جو تھا آج ٹاپک کرمنل ٹرائل کی کون کون سی سٹیجز ہیں، تھوڑا سا میں اسے پھر دوبارہ بریف کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے اوفینس کمٹ ہو گیا، اس کی اطلاع جو ہے متعلقہ تھانے میں فار دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر دی۔ ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتی تو آپ متعلقہ مجسٹریٹ میں استغاثہ دائر کر دیں۔ ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ آئی او جو ہے وہ تمام ایویڈنس متعلقہ جو offences ہیں کیسز کے متعلق وہ اکٹھے کرے گا۔ اس کے بعد تفتیشی جو ہے 14 دن کے اندر اندر عدالت میں چلان پیش کرے گا۔ اگر وہ چلان پیش نہیں کر سکتا کسی وجہ کی تو عدالت جو ہے 2-3 دن کا فردر ٹائم دے سکتی ہے۔ اگر پولیس سمجھتی ہے کہ ملزم گناہگار ہے یا بے گناہ ہے تو وہ چلان کے اینڈ پہ اپنی اوپینین دے گی۔ اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے ملزم یہ ریسٹ بیل کروا سکتا ہے، اگر وہ بیل نہیں کرواتا نہ ہی وہ شامل تفتیش ہوتا ہے تو اس کے بیلیبل نان بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہو جائیں گے۔ عدالت جو ہے ملزم کو اشتہاری ڈکلیئر کر دے گی، اس کی اموویبل پراپرٹی ہے وہ اٹیچ کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ملزم جو ہے شامل تفتیش ہو جاتا ہے تو عدالت میں چلان پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے سب سے پہلے جو ہے چارج فریم کیا جاتا ہے۔ جب چارج فریم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پراسیکیوشن سائڈ سے ایویڈنس جو ریکارڈ کروائی جاتی ہے، پھر ملزم کا وکیل جو ہے اس پہ جرا کرتا ہے۔ جرا کرنے کے بعد عدالت جو ہے بحث کے لیے ایک ڈیٹ فکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے فیصلہ سناتی ہے کہ ملزم سزا دی جاتی ہے یا پھر ملزم کو بری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اگریوڈ پارٹی ہے سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ لیکن 302 کیسز میں اگر جو ہے ملزم اپیل نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اسٹیٹ جو ہے
اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی، اس کے بعد جا کے ایگزیکیوٹ ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہائی کورٹ سے ایگریڈ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں فائل کر سکتا ہے، پھر صدر کو اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر معافی کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو پھر جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، جسے ہم ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ یہ تھا ٹاپک آج ہمارا، سٹیجز آف کرمنل ٹرائل۔ جو بھی کرمنل ٹرائل ہے وہ ان تمام جو ہے فیز سے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ ٹھیک طرح سے سمجھ لے تو کرمنل کی پریکٹس جو ہے وہ بالکل نہیں مشکل۔ تھینک یو ویری مچ۔